اچھا جی، دوسرا جو چیز ہے وہ اس کی اصطلاحات ہے۔ ہم جب بھی حدیث کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں بار بار سننے کو ملتی ہیں، تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ حدیث سے متعلق جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو اس کی اصطلاحات کہلاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم بہت سنتے ہیں وہ ہے صحابی۔ وہ صحابی یا صحابیہ وہ مرد یا عورت جس کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہو اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ پھر تابعی، وہ شخص جس کی ملاقات کسی صحابی سے ہوئی ہو۔ تبع تابعی سے مراد وہی کہ جس کی ملاقات کسی تابعی سے ہوئی ہو۔ راوی حدیث کے بیان کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی روایت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور سند حدیث کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں راویوں کے نام درج ہوتا ہے، ناموں کا استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کسی حدیثی کتاب کو کھولیں نا، اس میں ایک حدیث ہے، اس کے کیٹیگرائز حدیث نمبر اتنی ہے، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، اس کو پھر پہلے اس کے راویوں کے نام آتے ہیں، وہ بہت زیادہ 10-15 راویوں کے ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، کئی دفعہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ کم نام ہوتے ہیں، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان صحابی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی ناموں کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شخص ذکر کرتا ہے، یہاں تک کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کو حدیث کی ایک سند کہتے ہیں۔ متن حدیث کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال یا اقوال کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ سند کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ متن کہلاتا ہے۔ درایت، حدیث کے صحیح اور غلط کی جانچ پرکھ کے جو اصول مقرر کیے جاتے ہیں ان کو درایت کہا جاتا ہے۔ حدیث کو پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا کس درجے کی حدیث ہے۔ جس طرح سے آپ موتی اکٹھے کرتے ہیں نا، آپ تو موتیوں میں سے ایک موتی بہت خوبصورت ہوگا، بہت چمکتا ہوگا، اس کو آپ سب سے پہلے نمبر پہ رکھ دیتے ہیں کہ جی صحیح بالکل صحیح موتی ہے۔ پھر اس کے کم درج اس ایسے موتی کو رکھتے ہیں نمبر 2 پہ جس میں تھوڑی سی اس سے تھوڑی کم خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ تیسرے نمبر پہ کسی اور کو رکھتے ہیں، چوتھے نمبر پر بہت زیادہ جس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس طرح سے کرتے کرتے آپ موتیوں کو اس طرح سے ترتیب وار اگر کرتے ہیں تو یہ آپ اس کی درایت کر رہے ہیں یا آپ اس کی جرح و تعدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جرح و تعدیل سے مراد ہوتا ہے راویوں کے حالات زندگی کا جائزہ لے کر یہ معلوم کرنا کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری تو نہیں ہے، یا کوئی حافظے کا مسئلہ، کوئی عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیشے سے، اپنے صنف سے وہ کتنا انصاف کرتا ہے، وہ اپنے سبجیکٹ میں مہارت رکھتا ہے، کیا اس کو اس پر پورا مکمل عبور ہے یا نہیں ہے، ان کا کردار کتنا مضبوط ہے، ان کے اندر تقویٰ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی جب جانچ پرکھ کی جاتی ہے، جسے پڑتال کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی بندے کی اب جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جس کو ہم نے کسی عہدے پہ لگانا ہے، اس کی ہم جانچ پڑتال کریں آیا اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں بھی کہ نہیں، یہ ہم اس کو ذمہ داری دینے لگیں، اس کو جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ آخر میں آ جاتا ہے جی اسماء و رجال۔ اسماء و رجال حدیث کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں حدیث کے جو راوی ہیں اس کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ، اس کی قوت حافظہ، تقویٰ، پرہیزگاری، اس کی کمزوری، عدالت یا حدیث کی روایت میں اس کا درجہ کون سا ہوتا ہے، یعنی وہ صحیح حدیثی روایت کرتا ہے یا حسن حدیثی روایت کرتا ہے یا کوئی اور درجے کی حدیث روایت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، اس صنف کو کہتے ہیں اسماء و رجال، یعنی کہ سارے جتنے بھی راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے آگے پہنچانے والے جتنے بھی راوی ہیں آج تک جتنے بھی ہیں، ان سب کے حالات زندگی آپ کو جو ہے وہ اسماء و رجال میں مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جابر بن عبداللہ ایک حدیث کے راوی آپ کو نظر آتے ہیں کسی جگہ، آپ اس کتاب کو کھولیں گے جہاں پر جابر بن عبداللہ کا ذکر ہوگا، پھر اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، کیا نام تھا، والد کا نام کیا تھا، کب پیدا ہوئے، کس نام سے مشہور تھے، کیا کیا خوبیاں تھیں، کیا کیا خامیاں تھیں، حافظہ کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، مہارت کس کس چیز میں تھی، اور کون کون سے کام کرتے تھے۔ جیسے امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث تھے بہت بڑے، لیکن ان کا پیشہ کپڑوں کی تجارت کرنا تھا، وہ بیسکلی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے،
کپڑوں کے تاجر تھے لیکن محدث تھے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہمیں جہاں سے پتہ چلتی ہیں ان سارے حالات زندگی کے بارے میں، اس جگہ کو اسماء و رجال کہا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز کی وضاحت بھی کر دوں کہ حدیث جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، متصل ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یعنی آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو روایت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ہر بندہ اٹھ کے نہیں وہ کر سکتا، اس کے لیے بہت 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 محنت کرنی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کا تقویٰ اچھا ہو، حافظہ اچھا ہو، عربی زبان میں اس کو عبور حاصل ہو، ہر چیز میں اس کو پرفیکشن ہو۔ پھر اس کے علاوہ وہ جس بندے سے حدیث روایت کرنا چاہتا ہے، جس سے سننا چاہتا ہے، وہ باقاعدہ اس سے بیٹھ کے سنے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ خط کے ذریعے سے کہے کہ مجھے لکھ کے بھیج دو حدیث، یا فون کے ذریعے بتا دے، یا میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر دوں تو میں حدیث کی روایت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیا۔ انہوں نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ اس کو اپنے شاگردوں تک پہنچایا۔ پھر انہوں نے بھی آگے اپنے شاگردوں کو اس طرح سے کرتے کرتے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ان سے سنا ہے، بیٹھ کے ان کے سامنے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو اپنے استاد کو ان سے وہ حدیث حاصل کی ہے۔ پھر اس طرح سے ہم یہ حدیثیں آج تک ہم تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا وہ حدیث کا راوی ہے یا وہ شیخ الحدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیثیں کسی سے ایسے بندے سے سن رہے ہیں یا سنتے ہیں یا بیان کر رہے ہیں جس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کے ملتا ہے، کہ وہاں تک وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے گا کہ میں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان تابع تابعی ان تابعی ان صحابی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ حدیث کو حاصل کرے گا۔ ہر کوئی بندہ اس کو حدیث نہیں حاصل کر سکتا۔ میں حدیث کی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں کہ جی میں نے حدیث حاصل کی ہے یا حدیث کو روایت کرتا ہوں، نہیں، ہر بندہ اس کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے لیے بہت زیادہ اس بندے کو اپنے اس میں مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کا علم اچھا ہونا چاہیے، اس کا تقویٰ، پرہیزگاری، اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے، اس کو کمال حاصل ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی غلط کوئی عادت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس قسم کا کوئی غلط کام، بد تہذیبی والا کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک شخص کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے، جب وہ دوسرے شخص ان کے پاس حدیث لینے گئے، ان سے سماع حاصل کرنے گئے، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے حدیث کو حاصل کرنے کو کہتے ہیں سماع کرنا۔ ان کے پاس جب حدیث لینے گئے تو وہ اپنے جانور کو، جو کوئی بھیڑ بکری یا اونٹ گھوڑا کوئی بھی جانور ہوگا، اس کو خالی برتن دکھا کر اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ صاحب جو حدیث دے رہے تھے، حدیث جن سے انہوں نے لینی تھی، وہ خالی برتن، جیسے ہم کسی بچے کو کہتے ہیں یہ لو ٹافی لے لو، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر جب ہم کہتے ہیں نا یہ ٹافی لے لو، اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، ٹافی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ٹافی نہیں تھی تو میں نے جھوٹ کر کے اس کو بلایا بچے کو اپنے پاس، تو یہ دھوکہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میں نے دھوکہ دیا کسی کو۔ تو وہ اپنے جانور کو ایسے خالی برتن دکھا کر کہ آؤ اس میں میں نے چارہ رکھا ہے تو آ کے کھا لو، تو وہ جانور کو اس طرح سے بلا رہے تھے، تو وہ دوسرے شخص وہیں سے واپس چلے گئے کہ یہ اپنے جانور کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ اپنے جانور کو جب دھوکہ دے سکتے ہیں تو یہ حدیث کے معاملے میں بھی احتیاط نہیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ بہت زیادہ مقدس فریضہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ وہ حدیث کا لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ تو یہ ہوگی ہماری اصطلاحات علم حدیث۔ آگے میں آپ کو حدیث کی اقسام بتاتی ہوں۔